بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ بقیہ مقدمے کا محاصل۔ اعتراض۔ ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو تم ائمہ کے لیے کیوں ضروری سمجھتے ہو جو انبیاء کے لیے ضروری ہیں، جبکہ انبیاء سے ائمہ کو تشبیہ دینا ہرگز ثابت نہیں۔ جواب اعتراض۔ جس طرح انبیاء بندگان خدا پر حجت ہیں، بالکل اسی طرح ائمہ حجت ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اگرچہ رسول خدا ائمہ سے افضل ہیں، مگر حجت ہونے میں نام، کام اور فرض میں ایک جیسے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو ائمہ کا نام دیا ہے۔ مزید برآں انبیاء اور ائمہ میں شباہت کی دلیل یہ بھی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ جبکہ ارشاد نبوی ہے، علی کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی نبی نہیں تھے، مگر رسول خدا نے انہیں ہارون نبی سے تشبیہ دی ہے۔ اور باروایت عبداللہ بن عباس رسول خدا نے فرمایا، جو شخص آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کی صلح جوئی میں، ابراہیم کو ان کے حلم میں، موسیٰ کو ان کے ذہانت میں اور داؤد کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس علی کی طرف دیکھ لے۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء جن کی غیبت ہوئی سے مشابہ ہے، اور ہمارے امام کی غیبت طاغوت کے خوف کے سبب ہے۔ رسول خدا سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کے اوصیہ تھے، اور رسول خدا نے اپنے بعد میں آنے والے اوصیہ کو انہی انبیاء کے اوصیہ سے مشابہ قرار دیا ہے، اور اس مشابہت کی خبر بھی دی ہے۔ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کا حضرت موسیٰ کی زوجہ صفرہ بنت شعیب سے جو واقعہ ہوا، وہی امیر المومنین کا عائشہ بنت ابی بکر سے ہوا۔ انبیاء کی تغسیل، غسل دینا ان کے اوصیہ پر واجب ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مجھے علی ابن ابی طالب غسل دیں گے۔ پس انبیاء اور ائمہ میں اسم و صفت اور مدح و عمل میں مشابہت ثابت ہو چکی ہے۔ اعتراض۔ حضرت موسیٰ نے جب تک اپنی دعوت کا اظہار نہیں کیا، ان کی پیروی کسی پر لازم نہ تھی، لہذا تمہارے امام کی غیبت کا حضرت موسیٰ کی غیبت سے اس بات نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اپنی دعوت کا اظہار نہ کریں اور اپنے نفس اور ذات کو متعارف نہ کروائیں۔ جواب اعتراض۔ ہمارے مخالفین اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ کی حجتوں کا بحالت ظہور یا غیبت حجت قرار پانا کس طرح لازم آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر اور سوچ بچار نہیں کرتے؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ اور ایک دن موسیٰ شہر میں ایسے وقت میں آئے کہ وہاں کے لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کے پیرووں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 129۔ پس اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ موسیٰ کے کچھ پیرو اس سے پہلے بھی تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا۔ 2 آدمیوں کے لڑنے کا واقعہ تب کا ہے جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس نہیں گئے تھے۔ آپ نے جبکہ اعلان نبوت کا دعویٰ اس وقت کیا جب حضرت شعیب کے پاس سے ہو کر ماں اپنے اہل و عیال کے برسوں بعد وطن واپس آئے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب، ابو طالب، سلمان فارسی، قیس بن سعدہ ایادی، طبع الملک، بحر راہب وغیرہ نے ہمارے نبی کو اعلان نبوت بلکہ ولادت سے قبل ہی اسم، نسب اور اوصاف سے پہچان لیا تھا۔ اسی کے مثل امام زمانہ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ آپ کے مومن دوستوں اور اہل علم و معرفت نے آپ کے وقت اور زمانے کو یاد رکھا اور آپ کی علامتوں کو پہچانا۔ یہ لوگ آپ پر کامل یقین رکھتے ہیں، خواہ آپ غیبت میں ہوں یا ظاہر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت ایک دن ایسا آئے گا جس کی تمہارے رب کی نشانیاں آئیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لے آیا ہو، کے بارے میں فرمایا کہ وہ نشانیاں ہم ائمہ ہیں، اور جس آیت اور نشانی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ ائمہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ پس جب وہ قیام فرمائیں گی تو کسی نفس کا اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوگا جو آپ کی تلوار کے ساتھ قیام کرنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، چاہے آپ سے پہلے آپ کے آبائے طاہرین علیہم السلام پر ایمان
کیوں نہ رکھتا ہو۔ اکثر لوگ غیبت کے بارے میں غلطی کا شکار ہوئے۔ حضرت عمر نے حضور کی وفات پر قسم کھا کر کہا کہ آپ کی غیبت کا اظہار کیا، مگر حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھایا اور سورہ زمر کی آیت نمبر 30 سے استدلال کیا، اے محمد تم بھی مر جاؤ گے اور وہ بھی مر جائیں گے۔ کہ ثانیہ فرقہ، اس فرقے کے لوگ غیبت کے بارے میں گمراہ ہو گئے تھے اور انہوں نے محمد بن حنفیہ کی غیبت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس فرقے کے شاعر سید محمد بن حمری نے محمد بن حنفیہ کی غیبت کے بارے میں متعدد اشعار کہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحبان امر 4 ہیں، حضرت علی اور ان کے تینوں فرزند حسن، حسین، محمد، وہی ہمارے لیے اوصیاں ہیں۔ ان میں سے ایک حسن مجسمہ ایمان اور نیکی تھے، دوسرے وہ حسین جو کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک سبط وہ محمد بن حنفیہ ہیں جو موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا، وہ غائب ہوگا اور ایک زمانے تک ہمیں دکھائی نہیں دے گا، وہ رضوا پر مقیم ہیں، اور اگر وہ عمر نو کے برابر عرصہ بھی ہم سے غائب رہے تو پھر بھی ہم ان کی واپسی سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ خولہ کے بیٹے نے موت کا مزہ نہیں چکھا اور نہ ہی زمین نے ان کی ہڈیوں کو چھپایا ہے۔ سید موصوف غیبت کے بارے میں اپنے ان عقائد سے اس وقت تائب ہوئے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان میں امامت و وصایت کی نشانیوں کو پایا۔ امام نے انہیں محمد بن حنفیہ کی موت کی خبر دی اور اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کو ان کی تدفین کا گواہ بتایا۔ شاعر سید محمد بن حمری، جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی سید کا خطاب دیا تھا، نے امام کے سامنے اپنے عقیدے سے توبہ کی اور اس توبہ پر مبنی ایک قصیدہ کہہ ڈالا، جس کا آغاز کچھ یوں ہے: جب میں نے دیکھا کہ لوگ دین کے سلسلے میں گمراہ ہو رہے ہیں تو میں اللہ کے نام کے ساتھ جعفری بننے والوں کے ساتھ جعفری بن گیا۔ نویسی فرقہ بھی غیبت کے معاملے میں غلطی کا مرتکب ہوا۔ اگرچہ ایک حجت خدا پر غیبت کا واقع ہونا ان پر ثابت ہو چکا تھا، لیکن مورود کے بارے میں جہالت اور نادانی کی بنا پر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو امام صادق کی وفات اور امام کاظم کے امر امامت سنبھالنے کے ساتھ ہی باطل ثابت کر دیا۔ واقفی فرقے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں غیبت کا دعویٰ کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات اور آپ کے روضہ مبارک کے مقام کو ظاہر کر کے اور آپ کے بعد حضرت علی بن موسیٰ رضا نے امر امامت سنبھالے امامت کی نشانیوں کو ظاہر کرنے نیز اپنے آبائے طاہرین سے نص اور صحیح روایات کے ذریعے واقفیہ کے اس قول کو باطل ثابت کر دیا۔ واقفہ فرقے نے بعد ازاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں بھی دعویٰ کیا، اور یہ اس لیے تھا کہ غیبت کا معاملہ ان کے نزدیک صحیح تھا، لیکن مورد کے بارے میں وہ نادانی کر گئے اور آپ ہی کو مہدی قائم سمجھتے رہے۔ پس جب آپ کی وفات ثابت ہو گئی تو آپ کے بارے میں بھی ان کا نظریہ باطل ہو گیا، اور اس کتاب میں مذکور صحیح روایات سے ثابت ہو گیا کہ غیبت آپ کے فرزند کے ذریعے واقع ہوئی ہے، نہ کہ آپ کے ذریعے۔ مروی ہے کہ اس امر غیبت کا مالک وہی ہے جس کی ولادت لوگوں پر مخفی اور پوشیدہ ہوگی، اور وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، تاکہ جب وہ ظہور کریں تو ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو، اور یہ وہی ہیں جن کی وراثت تقسیم ہوگی جبکہ وہ خود زندہ ہوں گے۔ پس جب غیبت کے واقع ہونے میں محمد بن حنفیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم اور امام حسن عسکری کے بارے میں کیا گیا دعویٰ غلط اور باطل ثابت ہوا، اور وہ اس طرح کہ ان کی وفات کا وقوع پائے ثبوت کو پہنچا، تو ثابت ہوا کہ یہ غیبت ان پر واقع ہوئی ہے جن کے بارے میں پیغمبر اور 11 ائمہ نے نص اور صراحت کے ساتھ بتایا ہے، اور وہ حجت ابن الحسن بن علی بن محمد علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں اس کتاب کمال الدین میں روایات سند کے ساتھ مخصوص ابواب میں مذکور ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی سابقہ 11 اماموں کا قائل ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان نصوص کے سبب 12ویں امام کی امامت کا بھی قائل ہو جائے اور ان کی غیبت کا بھی، اور اگر کوئی ان 11 اماموں کے ماننے والا نہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم 12ویں امام کے بارے میں اس کو کوئی جواب دیں، بلکہ اس کے اور ہمارے درمیان آپ کے 11 ائمہ کی امامت کو ثابت کرنے کے بارے میں بحث ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہودی ہم سے پوچھے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت جبکہ فجر کی 2 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت فرض کیوں ہے؟
تو اس کو جواب دینے کے بجائے ہم کہیں گے کہ تم اس نبی کی نبوت ہی کے منکر ہو جس نے یہ تعداد رقت ہم کو بتائی ہے، بس پہلے تم اس کی نبوت کے بارے میں بات کرو، کیونکہ نبوت ثابت نہیں ہوگی تو یہ نمازیں بھی ثابت نہیں ہوں گی، اور نبوت ثابت ہوگی تو تمہیں ان نمازوں کی اسی تعداد رکعات کے ساتھ فرض ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا، خواہ تم پر اس بارے میں کسی علت کو جانو یا نہ جانو۔ پہلا اعتراض، غیبت تمہارے زمانے کے امام کے لیے کیوں واقع ہوئی ہے اور ان کے آئبہ کے لیے کیوں واقع نہ ہوئی؟ حالانکہ ان کا زمانہ آج کے زمانے سے زیادہ ظلم و دہشت کا زمانہ تھا، اور آج کے شیعوں کے حالات عہد بنی امیہ سے بہتر ہیں۔ جواب اعتراض، حجتوں کا ظہور اور پوشیدہ ہونا حکمت الہی کے مطابق ہے، اور صاحبان تمیز و رائے یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے حالات بھی شیعہ قوم کے لیے پہلے زمانوں ہی جیسے ہیں، بلکہ زیادہ شدید اور سخت ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر زمانے کے ائمہ اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے رہتے تھے کہ صاحب السیف 12واں امام ہے، اور دشمنوں تک بھی یہ خبر پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ لوگ اس بات کو نشر کرتے اور پھیلاتے رہتے تھے۔ نیز مخالفین ائمہ اطہار کے علم و فضل اور منزلت سے متاثر بھی تھے، اور ان کو نقصان پہنچانے میں عجلت سے باز رہتے تھے، اور ارشاد رب العزت اور یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور عجلت میں اضافہ کرے گی وہ چیز جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، پس کافروں کی جماعت پر افسوس نہ کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ فرعون کا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا اس بنیاد پر تھا کہ ان کے پیرووں سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی اور پھیل گئی تھی کہ موسیٰ ان میں سے ہوں گے۔ اسی طرح قبل عظیم حضرت ابراہیم کی تلاش میں نمرود کا بچوں کو قتل کرانا بھی اسی بنیاد پر تھا کہ ان کے پیرووں میں ان کی پیدائش کی خبر پھیل گئی تھی کہ نمرود اور اس کے اہل مملکت اور دین نمرودیت انہی کے ہاتھوں نابود ہوں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسن عسکری کی وفات اور اپنے فرزند اور اہل عیال کو چھوڑ جانے کے بعد تدبیر کا تقاضا یہی تھا کہ غیبت کی مدت طویل تر ہو جائے۔ اس طرح ایک بہت بڑے فتنے کا سد باب ہو گیا۔ دوسرا اعتراض، اگر وقت کا امام اپنی امامت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے اور ان سے دین کے راستوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر وہ ہمیں جواب دیں اور امامت کا دعویٰ بھی کریں تو ہم جان لیں گے کہ وہ امام ہیں، اور اگر وہ امامت کا دعویٰ نہیں کرتے اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتے تو وہ اور دوسرے لوگ جو امام نہیں ہیں ایک برابر ہوں گے۔ جواب اعتراض، ہمارے زمانے کے سچے اور صادق امام کے بارے میں ان سے پہلے گزرنے والے ائمہ اور خود نبی اکرم نے اشارہ کیا ہے، اور انہیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ اس بات کا خود دعویٰ کریں کہ وہ امام ہیں، مگر یہ کہ وہ اس بات کو یاد دہانی اور تاکید کے لیے کہیں، لیکن اس طرح دعویٰ کریں کہ اس کے بعد انہیں دلیل دلانے کی ضرورت پڑے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان سے قبل کے صدق گو ائمہ نے ان پر نص کی ہے اور ان کے امر کو روشن اور واضح کر دیا ہے، اور انہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جب رسول اکرم غار میں چھپے ہوئے تھے تو لوگ اگر انہیں دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے تو کیا وہ ان سے ملاقات کر سکتے تھے، اور کیا وہ ان تک پہنچ جاتے یا نہیں؟ اگر لوگوں کا پہنچنا ممکن تھا تو حضور کا غار میں روپوش ہونا غلط اور باطل ثابت ہوگا، اور اگر لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہاری بیان کردہ وجہ اور دلیل کی بنا پر ان کا ہونا اور نہ ہونا اس دنیا کے لیے برابر ہے۔ نبی اکرم غار میں پوشیدہ رہے لیکن ان کی نبوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس طرح امام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ امام ہیں، اگرچہ اپنی امامت کو ان لوگوں سے چھپا رہے ہیں جن سے انہیں اپنی زندگی اور نفس کے متعلق خوف لاحق ہے۔ چنانچہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں امام نہیں ہوں اور اپنے دشمنوں کو ان کے سوالوں کا جواب نہ دیں تو ان کی امامت تب بھی زائل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے نفس کے بارے میں خوف زدہ ہیں۔ اسی خوف کے سبب بعض صحابہ نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم مسلمان ہو تو وہ کہتے کہ نہیں، تو یہ بات ان کو دائرہ اسلام سے خارج ہرگز نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ عام مسلمان اور امام میں فرق ہے کہ کیونکہ عام مسلمان کو تعلیم دینے اور حدود نافذ کرنے کے لیے قرار نہیں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ اپنے آئبہ کے
ذریعے منسوب کیے گئے ہیں بطور صادق امام، ان کی منزلت اور مقام بتائے جا چکے ہیں۔ وہ صرف اپنے قتل کے خوف سے اپنے دشمنوں کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کریں گے، نہ کہ تمام مخلوق کے سامنے۔ یہاں اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کیا نبی بھی امام کی طرح اپنی نبوت کا انکار دشمنوں کے خوف کے سبب کر سکتے ہیں؟ تو اہل حق میں سے ایک گروہ نبی اور امام کے درمیان کچھ فرق کا قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی رسالت کی طرف دعوت دینے والا اور اسے بذات خود لوگوں کے سامنے واضح کرنے والے ہیں، پس اگر وہ اپنی نبوت کا انکار کریں اور تقیہ کریں تو حجت باطل ہو جائے گی اور ان کی طرف سے بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، جبکہ امام کے لیے نبی نے اعلان امامت اور وضاحت امامت کی حجت پوری کر دی ہے۔ لیکن ہمارا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جب نبی حکم الہی ظاہر کر چکے ہیں اور معجزات دکھا چکے ہیں اور رسالت پہنچا چکے ہیں تو ان کا حکم باطناً ایسا ہی ہے جیسا کہ امام کا حکم، لیکن ان باتوں سے پہلے ایسا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ میں نبی اکرم نے صحیفہ صلح سے اپنا نام مٹا دیا تھا کہ جب سہل بن عمرو اور حفص بن انف نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور علی کو حکم دیا کہ اسے مٹاؤ۔ گویا حضور کی مصالحت پر یہ بات اثر انداز نہیں ہوئی کیونکہ اس سے قبل محکم دلائل ثابت ہو چکے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب عمار کے عذر کو قبول کیا جب مشرکین سے قتل ہو جانے کے خوف سے انہیں رسول اکرم پر سب و شتم کرنا پڑی۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضور نے فرمایا، اے عمار، تم کامیاب اور راستگار ہو چکے ہو۔ عرض کیا، میں راستگار نہیں ہوا کیونکہ میں نے آپ پر سب کی ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا اس وقت تمہارا دل ایمان پر مطمئن نہیں تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول پس آیہ قرآنی نازل ہوئی، سورہ نحل آیت نمبر 106۔ مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور یہ میری شریعت کے منافی کے ایک مقام پر اس کی اجازت دے اور دوسرے مقام پر اس سے منع کرے، اور جب امام کے لیے اپنی امامت کا انکار کرنا جائز ہوا تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کو پوشیدہ رکھیں۔ حسب ضرورت اگر ایک دن ان کی غیبت جائز ہے تو یہ 1 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 1 سال جائز ہے تو 100 سال بھی، اور اس سے زیادہ عرصے کے لیے بھی غائب رہنا جائز ہے، یہاں تک کہ حکمت ان کے ظہور کی متقاضی ہو۔ امام کی روپوشی اور ظہور رسول خدا کے اللہ سے عہد کے تابع ہے، اور اس ضمن میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ملاحظہ ہو، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرے فرزندوں میں سے امام قائم میری طرف سے ایک عہد کی بنا پر غائب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کو آل محمد سے کیا کام ہے، اور کچھ دوسرے ان کی ولادت کے متعلق شک کریں گے۔ پس جو شخص ان کے زمانے میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دین کا دامن تھامے رکھے اور اپنے شک کی بنا پر شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ قرار دے، نہیں تو وہ اس کو میری ملت اور راہ سے ہٹا دے گا اور میرے دین سے خارج کر دے گا۔ ابن بشار کے اعتراضات۔ ابو الحسن علی بن احمد بن بشار نے غیبت کے خلاف باتیں کی ہیں، اور محمد بن عبد الرحمن بن قتیبہ رازی نے اس کو جواب دیا ہے۔ ان اعتراضات کا محاصل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مدعی سے اپنے دعوے کی صحت اور درستگی کو ثابت کرنے کا سوال کرتا ہے وہ منصف ہی ہوتا ہے۔ ہم تسلیم کیے لیتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ وہ جس کے لیے امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا وجود اور ذات ہمیں دکھائیں۔ اس صورت میں ہم ان سے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے بھی نہیں کہیں گے۔ اگر وہ ہمارا مطالبہ پورا کرتے تو انہوں نے ہماری بات کو باطل قرار دیا، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو ہر اہل باطل سے وہ شخص خود عاجز تر ہے جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے۔ بت پرستوں کا ایک گروہ جن کو بت کہا جاتا ہے وہ بھی کسی وجود رکھنے والی چیز کے سامنے جھکتے ہیں، اگرچہ وہ اہل باطل ہیں، لیکن جو لوگ کسی ایسی چیز کے سامنے جھک گئے جس کا وجود ہی نہیں ہے تو یقیناً لا بدیہ ہیں اور اہل باطل کی پست ترین قسم ہے۔ رازی نے ابن بشار کا جواب دیا کہ تمہارا دعویٰ دلیل و برہان سے خالی ہے اور ہمارے لیے سند ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ذات ہے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں اور اس کا حجت ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قائم کو ہمیں دکھا دو تو کیا
ہم انہیں حکم دیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں، یا پھر انہیں کسی گھر میں بیٹھا کر مشرق و مغرب کو ان سے باخبر کریں؟ تم اس گروہ میں سے ہو ابن بشار، جس کا ہم سے امام حسن عسکری کے بارے میں کچھ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس پر دلیل یہ ہے کہ ہم اور تم اس بات پر اتفاقی رائے رکھتے ہیں کہ ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے حجت خدا ثابت ہو جائے، اور ان دونوں فرزندوں کے علاوہ امام علی نقی علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہے جو حجت ہونے کی اہلیت رکھتا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس بنا پر حجت لازم قرار پاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان روایات سے ثابت ہے جو حجت کو لازم قرار دیتی ہیں، اور ان کی تعداد اور کیفیت ایسی ہے کہ ان کے راویوں پر جھوٹ پر جمع ہو جانے کا الزام اور تہمت رفع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے جعفر کے بارے میں روایات بہت کم ہیں اور ہے بھی مصنوعہ اور مشکوک۔ انہوں نے یہ روایات خود گڑھی ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر یہ خط و کتابت سے ایسا کیا جبکہ امام حسن عسکری کے بارے میں روایات کثیر ہیں اور ان کے راوی مختلف علاقوں کے رہنے والے اور مختلف آراء اور نظریات کے حامل ہیں، چنانچہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا بعید از قیاس ہے۔ امام حسن عسکری کے حجت ہونے کے بارے میں یہاں ایک روایت درج کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جب تین نام محمد، علی اور حسن ایک دوسرے کے بعد آ جائیں تو چوتھا قائم ہوگا۔ حالانکہ جعفر کے بارے میں روایت میں بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ ایک امام دوسرے امام سے قطعاً بیزاری کا اظہار نہیں کرتا۔ جعفر فارس بن حاتم لعنت اللہ علیہ سے موالات رکھتا تھا، جس سے اس کے باپ نے بیزاری کی اور برات کی تھی، اور جعفر نے امام حسن عسکری کی والدہ ماجدہ سے برات حاصل کرنے میں اس ملعون کی مدد کی تھی۔ حالانکہ ہم شیعوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ماں کی موجودگی میں بھائی کو حق ارث نہیں ہے۔ پھر جعفر کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں اپنے بھائی محمد کے بعد امام ہوں، حالانکہ وہ اپنے پدر بزرگوار سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ تو کس طرح ایسے شخص کی امامت ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا محمد اپنے والد ماجد کی موجودگی میں کسی کو اپنا جانشین بنا سکتے تھے؟ اگر وہ خود حجت ہوتے تو خدا نخواستہ ان کے والد ماجد کیا تھے؟ یہاں یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ تم نے کثیر گروہ کو قلیل گروہ پر ترجیح دی، تو کیا سلمان، ابو ذر، عمار اور مقداد کے قلیل گروہ کی گواہی جو انہوں نے امیر المومنین کے بارے میں دی دوسرے کے بارے میں گواہی دینے والے کثیر گروہ کی گواہی کے مقابلے میں باطل تھی؟ اس کا جواب یہ کہ امیر المومنین اور آپ کے اصحاب اپنے مخالف کے مقابلے میں کچھ امور کے ساتھ مختص تھے اور خصوصیات کے حامل تھے۔ اگر تم ایسی ہی خصوصیات کو اپنے لیے ثابت کرو تو ہم تمہیں حق پر مانتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ خود آپ کے دشمن آپ کی پاکیزگی، برتری اور علم کے متعارف تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے امیر المومنین علی کی دوستی کو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ان کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ سے دشمنی قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اصحاب امیر المومنین کے بارے میں دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور حضرت ابو ذر کے بارے میں حدیث ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا صاحب زبان نہیں ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اسی طرح کئی اور خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد بعض امامیہ کہ ابو جعفر بن قبہ کے نام خط اور چند مسائل کے متعلق ان سے سوال، خصوصاً معتزلہ کے امام حسن کی وفات کے بعد کسی کی امامت پر نص قائم نہ ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن معتزلہ کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بحث اس بات غیبت کے بارے میں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابن بشار کے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں بحث در بحث آگے بڑھتے ہوئے معتزلہ کے اعتراضات کے ابو جعفر بن قبہ کی طرف سے دیے گئے جوابات کے کچھ اہم نکات یہ ہیں۔ جب قائم ظہور فرمائیں گے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ وہی محمد بن حسن بن علی علیہم السلام ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ عمل ان کے دوستوں کے بیان کرنے سے ممکن ہوگا جن کے بیان کرنے سے حجت واجب ہو جاتی ہے، جس طرح آپ کی امامت انہی لوگوں کے بیان کرنے کی بنا پر ہم پر ثابت ہو چکی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ امام مہدی کوئی ایسا معجزہ ظاہر کر دیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ آپ ہی مہدی ہیں۔ یہ جواب مخالفین کو پیش کیا جاتا ہے اور اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اگرچہ پہلا جواب بھی درست ہے۔ معتزلہ کا قول ہے کہ مشورہ کے بعد حضرت علی نے اپنے مخالفین کے سامنے معجزہ دکھا کر دلیل کیوں قائم نہیں کی؟
اس کا جواب یہ کہ انبیاء اور خدا کی حجتیں دلائل اور براہین میں سے صرف اسی کو ظاہر کرتے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جسے اللہ اپنے بندوں کے لیے مفید اور مصلحت آمیز قرار دے۔ پس اگر نبی کریم کے ارشاد اور نص سے ان کے بارے میں دلیل اور حجت قائم ہو جائے تو اس صورت میں وہ معجزات دکھانے سے بے نیاز اور مستثنی ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء نے کبھی معجزات دکھائیں اور کبھی نہیں۔ مثلاً مشرقین نے حضور سے کہا کہ قصہ بن کلاب کو ان کے لیے زندہ کر دیں، ان کے شہر سے تہامہ کی پہاڑیوں کو دور کر دیں یا خود آسمان کی طرف پرواز کر کے آسمان کو ان پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں وغیرہ، لیکن آپ نے ان کی ان باتوں کو قبول نہ فرمایا، اگرچہ آپ نے اس کے علاوہ کئی معجزات لوگوں کے لیے ظاہر کیے۔ زیدیہ فرقے کا رد۔ امام زمانہ کی غیبت کا قائل ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ ہم ان کے آبائے طاہرین کی امامت کے قائل ہو جائیں، اور آپ کے آبائے طاہرین کی امامت کا قائل ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ ہم حضرت محمد کی تصدیق کریں اور ان کی نبوت و امامت کو مان لیں۔ چونکہ یہ ایک شرعی موضوع ہے اور خالص عقلی موضوع نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم حکم خداوندی، اگر تم کسی چیز میں اختلافات اور جھگڑا کرو تو اس کی اللہ اور رسول کی طرف تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو کہ مطابق کتاب و سنت پر مبنی گفتگو سے حل کرتے ہیں۔ کتاب و سنت اور عقل و دلیل ایک بات کی درستی کی گواہی دیں تو گفتگو پسندیدہ ہوگی۔ زیدیہ اور امامیہ کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، بے شک میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کی کتاب اور میری اطرت اور اہل بیت، اور یہ دونوں میرے بعد میرے جانشین ہوں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میرے پاس وارد ہوں گے۔ اور فریقین نے اس حدیث کو صحیح اور درست قبول کیا ہے۔ اسی بنا پر یہ ماننا ضروری ہے کہ کتاب کے ساتھ اطرت میں سے ایک ایسا فرد ہو جو تنزیل اور تعویل کے بارے میں علم یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مراد سے لوگوں کو باخبر کرتا ہو، جیسا کہ رسول خدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اطرت و اہل بیت میں سے اس فرد کا اسی طرح صاحب معرفت ہونا ضروری ہے جس طرح رسول خدا تھے، نہ کہ وہ استنباط اور استخراج سے تعویل کتاب کرے اور نہ ہی استدلال اور مروجہ اصول گفتگو سے۔ اس سلسلے میں رسول خدا کے وصف میں ارشاد ربانی ہے، اور کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف، دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ مزید برآں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ نے آدم و نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر منتخب کیا ہے، بعض کی اولاد کو جو بعض میں سے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ پس اس آیت میں عمومیت کے ساتھ لازم قرار پاتا ہے کہ آل ابراہیم میں سے آپ تک اور ہمیشہ کے لیے ایک منتخب اور برگزیدہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آل ابراہیم سے بعض اولاد بعض پر برگزیدہ ہو۔ حضرات محمد و علی و حسن و حسین آل ابراہیم میں سے برگزیدہ تھے۔ اس آیت کی بنا پر حسین علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں سے برگزیدہ ہستی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ان کی ذریت میں سے نہ ہو تو بعض صادق نہیں آئے گا، اور امامت امام حسن سے ان کے بھائی حسین کی طرف منتقل ہو گئی ہے، بس اسی بنا پر انہی کی ذریت اور صلب میں سے ان کے جانشین کا ہونا ضروری ہے۔